تھا کتاب کے چھپنے کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ جیا جانب کی دھوم مچی ہوئی تھی، کیا وجہ تھی؟ پروموشن کیسے کروائی؟ انتصاب بڑا انٹرسٹنگ تھا جو کہ آپ نے اپنی والدہ کے نام کیا، اور اس انتصاب کے پیچھے پس منظر کیا تھا، کہانی کیا تھی کہ محمد کو جانتے ہو؟ یہ باب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ آپ سوشل میڈیا سے جڑے لوگوں کو اپنی فیملی ممبرز کہتے ہیں، اپنے خاندان کے افراد کہتے ہیں، تو ناول میں کس کی سرپرستی اور کس کی سربراہی ساتھ ساتھ رہی؟ قارئین نے ان کے پیغامات جب موصول ہوتے رہے تو کیا احساسات ہوتے تھے، جذبات کیا ہوتے تھے؟ آپ کو اپنے کسی پسندیدہ شاعر کے ساتھ مشاعرے میں جانا پڑے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ غلام محمد قاصر، عمار اقبال یا حمزہ حامی؟ پسندیدہ لکھاریوں میں سے صرف ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے، ظفر جی، عارف خٹک یا عامر ہزاروی؟ ناول کے عوض جو منافع ملتا تھا، میں نے سنا ہے آپ فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیو کے سرکل۔ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے صاحب کتاب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے رشک بھی آتا ہے اور میں رنجیدہ بھی ہو جاتا ہوں۔ رنجیدہ ہونے کے کئی وجوہات ہیں جو کہ ناقابل بیاں ہیں، لیکن رشک اس بات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والے ایسے نوجوان ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حمزہ خان المعروف ایچ کے سواتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر، کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی کتاب پڑھی، بڑا اچھا لگا۔ مختصر اپنی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں ذرا دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتا دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اتنے دور سے، وہ کہتے ہیں نا تم اتنے دور سے چل کر میرے قریب آئے ہو، تو قریب ہی بیٹھو، تھکن مجھے کیا تو آپ اتنے دور سے آئے میرے غریب خانے پہ، اور آپ کا سب سے پہلے تھینک یو، آپ کے چینل کے لیے بیسٹ وشز۔ بائی دا وے، آپ نے زندگی کے حالات و واقعات کا پوچھا، تو آئی براٹ اپ ان مانسیرا میں، لائک زندگی کی جو پہلے 19 سال ہیں میں نے وہاں گزارے، اور اس کے بعد 2016 میں ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے ڈیو ٹو سم فائنینشیل ایشوز۔ سو میں نے یہاں پہ آ کے پھر 2 سال تو میری ایجوکیشنل لائبریریز کی تھوڑی میں نے آگے 2 سال اسٹیگننٹ رکھا ہوا تھا پڑھائی کو، اور اس کے بعد میں نے ساتھ پڑھائی اور جاب دونوں کیری کی، اور ابھی میں ماشاء اللہ سے دونوں کر رہا ہوں، اور پچھلے 5 سال سے کراچی میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ کیا کی جانب کتاب لکھی آپ نے، افسانے لکھے، مختصر ناولز آپ نے اس میں شامل کیے، ابتدا کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں یہ بہت کامن، اس ناول کی یا اوور آل اپنے آپ کیریئر کے بارے میں؟ وہ تو بہت مطلب بہت پرانی بھی نہیں، بٹ پرانی بات ہے کہ جب وین آئی واز 14 سال کا تھا، تو میرا ایک آرٹیکلز جیسے بھیجتے ہم نیوز پیپرز میں، اسی طرح میرا ایک افسانہ تھا، میں نے بٹوا کیوں پھینکا، اس میں بھی بڑی دکھ بھری داستان تھی، چھوٹی سی ایک بچے کی، لڑکے کی۔ تو وہ میرا پہلا یعنی کہ افسانہ تھا جو میں نے ایک ڈومیسٹک نیوز پیپر میں بھیجا تھا۔ تو جو میں 14 سال کا تھا، آج میں ماشاء اللہ سے 24 سال کا ہوں، تو مطلب 10 سال پہلے کی بات ہے وہ۔ تو وہ میری ابتدا تھی، پھر شروعات جو ہے آرٹیکل سے ہوئی تھی نیوز پیپرز میں، سوشل ایشوز پہ لکھنا، پھر کرتے کرتے افسانے لکھنا، اور پھر ناول کی طرف آ گیا۔ اچھا جی، تو ناول لکھنے کے لیے یا ناول لکھنے سے پہلے کن کن لوازمات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل چیزیں تو بالکل ایک الگ چیز ہے نا، اس میں تو آپ کو مکالمے بھی دیکھنے، آپ بھی دیکھنے کہ تکرار نہ ہو، آپ نے منظر نگاری کو ٹھیک ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ مکالمے کے علاوہ جو ہے وہ جو تھیم ہے، تھیم اور پلاٹ یہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ لیکن سم ہاؤ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ لکھتے ہو تو پھر آپ ان چیزوں سے بھی ماورا ہو کے لکھتے ہو۔ جب آپ یہاں سے لکھتے ہو تو جب آپ کا قلم جو ہے درد کی سیاہی میں ڈوبا ہوتا ہے، جب آپ اس سے لکھتے ہو تو پھر آپ کی ہر چیز ویسی ہی فائن ہوتی ہے۔ آپ ریڈنگ زیادہ کرو، دیٹس امپورٹنٹ، آپ کو خود لکھنا آ جائے گا۔ کتاب کے چھپنے کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ جیا جانب کی دھوم مچی ہوئی تھی، کیا وجہ تھی؟ پروموشن کیسے کروائی؟ وجہ کچھ نہیں تھی، جب آپ کی انٹینشن پیور ہوتی ہے، یہ میرا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یہ شاید ان کو زیادہ یہ بات دیکھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ انٹینشن پیور کیسی ہوتی ہے انسان کی۔ تو مجھے یاد ہے آئی پریڈ، اور میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیری بندوں سے توقع رکھنا تو تیری ذات کی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے، تو میں ان شرک الظلم نظیم، تو مجھ سے تو یہ ظلم نہیں ہوتا،
اور آپ جو ریوارڈ دیں گے، جو صلہ دیں گے آپ دیں گے، میں نے محنت کر دی ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ میرا جو ہاف ایڈیشن ہے وہ ابھی کتابیں میرے ہاتھ میں نہیں تھیں، پہلے ہی بکا ہوا تھا، اور میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے لیے کوئی پوسٹ لگائیں، کچھ بھی کریں. تو یہ سب مطلب جب آپ سچے دل سے اور اچھی نیت سے کچھ کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ صرف وہ ذات دیتی ہے. تو سارا کریڈٹ اسی ذات کو جاتا ہے. باقی دوستوں نے پسند کیا، پڑھا، سراہا، اپنے انہوں نے فیڈ بیکس دیے، اپنی والس پہ لگائے، تو ان سے بھی وہ کافی اثر پڑا. اور انتصاب بہت وائرل ہوا، اس سے بھی بہت فرق پڑا. انتصاب بڑا انٹرسٹنگ تھا جو کہ آپ نے اپنی والدہ کے نام کیا تھا. ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں کہ انتصاب کس کے نام تھا اور اس انتصاب کے پیچھے پس منظر کیا تھا، کہانی کیا تھی؟ یہ انتصاب فیکچول ہے، مطلب اس میں کوئی افسانوی لائن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے. مطلب جب آپ زندگی کی تلخیاں سہتے ہو، دیکھتے ہو، اور آپ معاشی طور پہ جب بہت نیچے فیل کرتے ہو اپنے آپ کو بچپن سے یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، تو آپ کو اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو آپ کو اپنے ماضی سے، میرے خیال سے ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. آپ زندگی کے کسی سٹیج پہ بھی ہو، آپ جو اپنی زمین ہے اس کو پکڑے رکھو، اپنے ماضی کو بار بار دیکھتے رہو تاکہ آپ جو ہے تکبر اور ان چیزوں سے تھوڑا دور رہو. تو یہ فیکچول چیز ہے، ایسا ہوا ہے بچپن میں، تو تبھی مطلب میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی جتنی اچیومنٹس ہیں سبھی امی کے زیور کے نام. تو جیسا ہوا تھا. جو کتاب کا انتصاب ہے نا، وہ خود آپ لفظ بلفظ اگر پڑھنے والوں کو بار پھر سنا دے تو. امی کے اس زیور کے نام جو میری اسکول فیس بھرنے میں بک گیا. اچھا، کیا یہی وجہ بنی کہ آپ کے کتاب کی پبلسٹی بہت دھوم دھام سے ہوئی؟ صرف یہی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ وجہ بھی تھی. اب مجھے خود پرسنلی، مجھے بھی جب میں کتاب اٹھاتا ہوں تو مجھے اٹریکٹیو انتصاب بہت کم ملتا ہے. مطلب واصف صاحب کی 2 کتابوں کے انتصاب مجھے بہت پسند ہے. اس کے علاوہ مجھے آج تک کسی بندے کا انتصاب پسند نہیں ہے. بہت کامن ہوتے ہیں، امی جان کے نام، ابو کے نام، بیٹے کے نام. تو مطلب یہ اٹریکٹیو انتصاب نہیں ہوتے. اور میری کوئی بھی کتاب آئے گی انشاءاللہ اس کے انتصاب یوں ہی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوں گے انشاءاللہ. کتاب کے اندر مختلف ابواب تھے. ایک باب میں نے پڑھا کہ محمد کو جانتے ہو. یہ باب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ اس ناول کے اندر ایک مذہبی باب بھی شامل کیا جائے، اس ہستی کا بھی ذکر کیا جائے؟ خیال کیسے آیا؟ دیکھیں اس ہستی کے بغیر تو ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ نہ ہوتے تو پھر تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. تو وہ یہ ہے کہ دیکھو ناول کی جو تھیم ہے وہ ہوپ ہے. اور ناول کا جو آپ یہ ناول پڑھنے کے بعد دوسروں کے لیے جینا سیکھتے ہو، اپنے دکھوں پہ صبر کیسے کرنا ہے اور برداشت کیسے کرنا ہے اور حوصلہ آپ کو کیسے ملے گا. تو اس کے لیے جو آپ کے پاس سب سے بڑی انسپریشن ہے، بینگ اے مسلم یو ہیو دا اونلی انسپریشن از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں وہ 6 سال کا بچہ واقعی اس بیابان سنسان وادیوں میں اپنی ماں کو کھو دیتا ہے، اور وہ بچہ جو بھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور باپ کا پہلے انتقال ہو گیا. پھر وہ 8 سال کی عمر میں اپنے دادا کو بھی کھو دیتے ہیں جو ان کی کفالت کرتے ہیں. پھر اپنے چچا کو بھی کھو دیتے ہیں جلد. پھر اپنے وہ نام نہاد اپنے جنہوں نے نبوت کے اعلان کے بعد پتھر برسائے، طائف کی وادیوں میں کیا ہوا. اور پھر وہ 2 جہانوں کے سردار کہ جن کو اپنی نرینہ اولاد بھی ملی تو وہ بھی اللہ پاک نے واپس لے لی، اور جن کو اپنی نواسے جو اولاد سے بڑھ کر تھے ان کی شہادتوں کی خبر بھی ان کے جیتے جی دی گئی. اس کے علاوہ وہ بادشاہ دنیا کا شاید واحد بادشاہ ہوگا جو دونوں جہانوں کا بادشاہ، جس کے کپڑے پیوند زدہ ہوتے تھے، جو فاقہ کشی کی زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا رب کی ذات سے. ان کو پتہ تھا یہاں تسلیم چلتی ہے، انکار نہیں چلتا، یہاں قبولیت چلتی ہے، تکرار نہیں چلتی یہاں پہ. تو جب ہمارے جو آئیڈیل ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، جن کے بہاف پہ ہمارا پورا مذہب ہے، جب وہ اتنے صبر کرنے والے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرح ہی ہونا چاہیے. اگر ہم ان کی امت نہیں تو ہمیں بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کمپلینر نہیں ہونے چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے جینا آنا چاہیے. تو یہ کامنلی لوگوں کو پسند ہے، اور پرسنلی مجھے بھی یہ باب بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے یہ جو ڈالا اپنی کتاب میں تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا حق ہے کہ ہماری جو انسپریشن ہے، ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، ہم ان کو اپنی تحریر میں پڑھنے والوں کو دکھائیں کہ ہمارا جو بیسٹ رول ماڈل ہے وہ کون ہو سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا سے جڑے لوگوں کو اپنی فیملی ممبرز کہتے ہیں، اپنے خاندان کے افراد کہتے ہیں. تو ناول میں کس کی سرپرستی اور کس کی سربراہی ساتھ رہی کہ جنہوں نے ساتھ دیا آپ کا؟
دیکھیں اگر ایڈیٹنگ کا معاملہ ہے یا پھر سرے ورک بنانے کا تو پھر اس میں تو فیض محمد جو میرے دوست ہیں شاعر ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. دعا یاز میری بہن ہے مبولی بہن ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے اس کے سرے ورک میں اور ایڈیٹنگ میں فیض کا. اس کے علاوہ یعنی کہ کچھ جگہیں تھیں اسٹارڈم میں جب بالکل اسٹارٹ لیا تھا تو اس میں ظفر جی نے تھوڑی رہنمائی کی تھی کہ اسٹارٹ اس طرح اچھا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ادر دین دیٹ مطلب اپنا برانڈ ہے کچھ بھی نہیں مطلب کسی سے الحمدللہ یہ ضرورت بھی نہیں پڑی کہ اس میں کچھ آگے پیچھے کر دو. ہاں بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں یہ نہیں کہ بالکل اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے بہت سی. اب دوسرے ایڈیشن آ رہا ہے اس میں تھوڑی اضافت کے ساتھ کام ہوا ہے تو ظفر جی نے بھی بڑا سپورٹیو رول پلے کیا ہے لائک کچھ چیزوں میں گائیڈ کر کے ٹیکٹکس بتا کے ٹیکنیکیں بتا کے. اسی طرح یہ دو تین نام لیے یہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے دوستوں کی پیار محبت تو آئیں اور کچھ نہیں. قارئین نے مطلب کیا رسپانس دیا ان کے پیغامات جب موصول ہوتے رہے تو کیا احساسات ہوتے تھے جذبات کیا ہوتے تھے؟ سپر مطلب پہلا ہی ناول آپ کی پہلی تحریر اور آپ کو اتنا اچھا سپر فیڈ بیک ملے ناٹ اونلی ان پاکستان لائک ورجینیا کینیڈا ساؤتھ کوریا دبئی ناروے مطلب کہاں جہاں جہاں تک گیا ہے تو وہاں سے فیڈ بیک انڈیا ایون تو ہر جگہ سے فیڈ بیک آیا. اور پاکستان میں لوگوں نے اتنا مطلب میرا جو ایڈیشن اتنی جلدی ختم ہوئے یہ صرف اللہ کا کرم ہے مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کچھ ہوگا اور میری ماں کی دعائیں اور لوگوں نے اتنا سراہا ہے اور اتنا پیار دیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں واصف صاحب کے قول ہے نا کہ فن کی بقا تعریف کے دم سے. کیا کہنے تعریف نہ ہو تو فن افسردہ ہو جاتے ہیں. جب آپ کو اپریسیشن ملتی ہے تو پھر آپ کو مزید لکھنے کو دل کرتے ہیں. تو میرے جو دوست ہیں انہوں نے میرا دل بڑھایا ہے. ناول افسانے لکھنے سے پہلے کس کو پڑھتے ہیں آپ کس شخص کو آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں؟ میں مطلب بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کس کو پڑھا یا کون میرے پسندیدہ رائٹر تھے پہلے انیشلی مطلب صرف پڑھا ہے. بہت سی کتابیں ایسی تھیں جو لاشعوری میں پڑھی ہیں مطلب آپ کوئی نام لے گا کوئی کہانی سنائے گا ناول کی تو سمجھ آ جائے گا اچھا یہ وہ کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. کوئی ایک نام لینا لائک ناولیٹک دنیا میں یا افسانوی دنیا میں یہ بہت مشکل کام ہے. اور میرا پرسنلی ایک فارمول ہے کہ میں کسی بھی ایک ناول نگار کی ساری کتابیں نہیں پڑھتا مطلب سوائے ظفر جی سے ناول تو جدید دور کے ہیں ابھی کے ہیں تو ان کی تو ساری پڑھتا ہوں. جیسے پاسٹ میں اگر آپ جاؤ کہیں بھی تو ایک ناول نگار کی ساری کتابیں نہیں پڑھتا. آپ بجائے کسی ایک ناول نگار کی ساری ناولز پڑھنے کے آپ مختلف جو ناول نگار ہیں ان کی کوئی ایک کتاب پڑھ لو آپ کو الگ الگ اسلوب ملے گا. تو اسلوب تو ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کا کہانی بدلی ہوئی ہوتی ہے. چسکے کے لیے پڑھنے پر آپ سارے پڑھو اسلوب دیکھنے تو آپ کے لیے ایک کتاب میرے خیال سے بہت ہے. تو میرا پرسنل یہی ہاں لیکن ابھی اگر آپ فیوریٹ شخصیت کا پوچھیں گے کہ لکھنے کی دنیا میں تخیل جن کا بہت کمال ہے جن کو کوئی چوری نہیں کر سکتا وہ صرف واصف صاحب ہیں. مطلب میرے موسٹ فیوریٹ ہیں جن کو پڑھ کے مجھے کتھارسس جو میرا کتھارسس ہے سکون ملتے وہ صرف اور صرف واصف صاحب ہیں. ان کے علاوہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کوئی فیوریٹ ہے میرا. ابواب پڑھتے پڑھتے میں نے ایک باب پڑھا کہ آپ سگریٹ پھونکتے پھونکتے پیرس کی گلیوں میں گھومتے رہے میکسیکو سٹی میں. کیا منظر ہے اس کے پیچھے؟ تخیل تو ہے لیکن کہیں سے تو حقیقت کا ٹچ تو ہوگا نا. مطلب وہ اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں. میرے آپ اس میں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی آپ نے وہی پڑھی گئی باوا جان والی اپنی وہ بھی یہ کہ ہاں بیٹا جب ناول پڑھ رہے بڑے کشمش لگا رہے ہو. میں سمجھ گیا تھا وہ کہاں تک پہنچ گئے ناول میں. تو میں تو سچ میں میکسیکو بھی نہیں گیا بھائی. مطلب بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ یار آپ میکسیکو کب گئے تھے منظر کشی دیکھ کے نا. میں نے کہا میکسیکو کب گئے تھے آپ. ایون کہ ایک دوست ہے میرے انہوں نے کہا اگر آپ کو میں پرسنلی نہیں جانتا تو مجھے یہ لگتا کہ یار یہ ناول بیسٹ میں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے لکھا ہے. زبردست. تو مطلب ایسا کوئی سین نہیں ہے. نعمانی آپ جو ہے وہ بلا وجہ مجھے ایکسپوز نہ کریں. میں جو آپ کو پڑھتے رہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناول کے بعد آپ معروفیت کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں یا نہیں؟ یار سچی بات بتاؤں لٹرلی مجھے آج تک فیل نہیں ہوتا کہ میں رائٹر ہوں یا میں آتھر ہوں میں نے بک لکھ دی ہے. مجھے کبھی فیل نہیں ہوتا اور اللہ کرے مجھے کبھی فیل نہ ہو اور اللہ کرے میں کبھی کمفرٹ زون میں نہ ہوں اس ریلیکس زون میں نہ ہوں. ایک تو آپ جو ہے وہ پھر اس کے بعد تکبر کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے. پھر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کامیابی کے زینہ چڑھنے کے لیے ابھی مجھے 1000 سیڑھیاں چاہیے. ابھی تو زیرو پہ بھی نہیں میں زیرو سے بھی 1000 سیڑھیاں پیچھے ہوں. ہاں پڑھنے والوں میں بلا شبہ اضافہ ہوتا ہے اور آپ جب خود کچھ لکھتے ہو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ناول پڑھنے والے ریڈرز کون ہیں خریدنے والے کون ہیں اور کون نہیں ہیں اور ریڈنگ سوسائٹی کون سی ہے آپ کی. مطلب جو پیور ریڈنگ سوسائٹی ہے وہ کون سی ہے.
آپ پھر اس کے بعد جب دوستوں کو دیکھتے ہو فیس بک کے سامنے نظر آتے ہیں چہرہ، آپ کو خود پتہ ہوتا ہے اچھا یہ وہ ہے، اچھا یہ وہ، اس نے وہ کتاب خریدنے والا ہے، یہ صرف فیس بک پہ پڑھنے والا ہے، یہ صرف کمنٹ کرنے والا ہے، یہ صرف لائک کرنے والا ہے. تو آپ کو کیٹیگری کا پتہ چل جاتے ہیں. اور بلا شبہ ہوتی ہے، مطلب ریڈنگ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے. اچھا جی، لکھنے سے لے کر اشاعت تک کے جن مسائل کا آپ نے سامنا کیا، کن کن مسائل سامنے آئے؟ دیکھیں لکھنے میں تو کوئی مسئلے نہیں تھے، اشاعت میں بھی کوئی نہیں تھے. بس جو لکھنے کے بعد جو ڈسٹریبیوشن تھی نا، اس کے جو مسائل تھے کہ جب آپ جو ہے وہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کرو اور پھر رات کو آ کے 3 4 بجے تک آپ پیک بھی کرو، اس کو اوپر جو ہے وہ لکھائی بھی کرو یا پرنٹس بھی لگاؤ، آپ پھر پوسٹ آفس جاؤ، خود بھیجو بھی صبح جاب پہ جانے سے پہلے، پھر اس کو ٹریک کرو، پہنچیے نہیں پہنچیے، ٹینشن وہ الگ، یہ بڑا مسئلہ تھا. باقی کوئی مسئلہ میں نے پڑھا تھا، پوسٹیں دیکھی تھی کہ کچھ لوگوں نے اپنے پیاروں کو جیا نام سے ہی پکارا. ایسا کیا تو ناول میں کہ لوگوں نے اپنے پیاروں کے نام ہی جیا رکھ لیے؟ وہ ایک بندے کی میں نے وہ لگائی تھی، پوسٹ لگائی تھی میرے خیال سے. جی جی ہاں، تو اس کے بڑے ایک فنی سا میسج ہے مجھے، سر آپ کا ناول مجھے بہت پسند آیا ہے. پٹھان ایکسینٹ، ہم بھی تو پٹھان ہی بیٹھے ہیں لیکن ہمارا وہ ایکسینٹ نہیں ہے، بدقسمتی سے کاش ہوتا. تو انہوں نے پھر یہ مجھ سے اجازت لی کہ میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا رکھ دو بھائی، مطلب کہ اتنا کہ پرائیویٹ تھوڑی آپ رکھ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے رکھ دی. دوسرے دن مجھے کہہ دیا انہوں نے کہ میں نے رکھ دی باقاعدہ فون کر کے. ناول کے عوض جو منافع ملتا تھا، میں نے سنا ہے آپ فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ یار دیکھو، یہ باتیں تو بتائی نہیں جاتی، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. نہیں، وہ جو ڈائلاگ نے یہ بتایا نہیں جاتی تو میں نہیں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ یار اس ناول کی جو تھیم ہے وہ بھی ہوپ پہ حصار ہے، اور اس میں ایک چائلڈ ہوم، آپ نے تو پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ ہوم بنتے ہیں فرینڈ پہ آ کے. تو جب اس کی ناول کی تھیم ہی ایسی حصار ہے تو یار جو اس کی ناول کی ارننگ آ رہی ہے تو وہ کسی پہ کیوں نہ لگے. دوسرا پرسنلی میرا بھی خود بھی شوق ہے کہ یار مطلب ان اپ کمنگ فیوچر، اپ کمنگ ٹائم جو ہے میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں جو سوسائٹی کے لیے اچھا ہو، لوگوں کے لیے اچھا ہو. کیونکہ عبادت سے اگر جنت ملتی تو خدمت سے خدا ملتے ہیں. مجھے خدا چاہیے. پڑھنے والوں کے لیے جو آپ کو پڑھتے رہے ہیں اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جو مجھے پڑھتے ہیں یہ تو میں اس لائق خود کو نہیں سمجھتا کہ یہ کہوں جو مجھے پڑھتے ہیں، لیکن جو لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ پڑھو. پہلے آپ ریڈنگ نہیں کرو گے تو آپ اگر لکھنے کی جانب آؤ گے تو یہ وہی بات ہے کہ آپ جہاد پہ جا رہے ہو، یا آپ جہاد پہ جا رہے ہو اور آپ تلوار یا ہتھیار نہیں آپ کے پاس، اور جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہو اور آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. تو یہ جو ریڈنگ ہے یہ آپ کی زیادہ راہ ہے. آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ریڈنگ ہے، دوسرا آبزرویشن ہے. آپ کتنے اچھے آبزرور ہو، آپ کتنے اچھے فیل کتنا اچھا کرتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریڈنگ کتنی اچھی کرتے ہو. پہلے سلیکٹیو ریڈنگ کرو لیکن کرو. یہ 2 چیزیں بس. دیٹس. اچھا جی، میں ابھی آپ سے کچھ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے کچھ 20 کویشچنس پوچھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا کی لائبریریوں کا وزٹ کرنا پڑے، مطالعاتی دورے پر جانا پڑے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ کسی ایک شخصیت کا نام بولنا ہے آپ نے. یار اف مائی اپ کمنگ لائف پارٹنر از بک ریڈر، اگر بک ریڈر ہوئی تو اس کے ساتھ. اچھا جی، دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ چونکہ شاعر بھی ہیں اور آپ کا ذوق بھی ہے اور شاعری کرتے بھی ہیں، آپ کو اپنے کسی پسندیدہ شاعر کے ساتھ مشاعرے میں جانا پڑے تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ میں آپ کو 3 نام آپ کو کہنے، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس دنیا میں نہ بھی ہو، اور وہی 3 ناموں میں سے آپ نے ایک نام سلیکٹ کرنا ہے. غلام محمد تاثر، عمار اقبال یا حمزہ حامی. یہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں رہی یہ حمزہ حامی کو اس کی کیٹیگری میں کیوں نہیں آیا؟ مطلب اتنی لیجنڈری پوائٹ سب سے پہلے یار، اس میں تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے. اچھا، مطلب آپ مجھے اوور آل بھی پوچھو وداؤٹ آپشن تو قاصر صاحب از مائی موسٹ فیوریٹ. عمار بھی تو اس دور کے بڑے بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن قاصر صاحب کمال. مطلب قاصر صاحب کے ساتھ دیر از نو آپشن ان فرنٹ آف قاصر صاحب. اگر آپ کو فلیش بیک میں جانا پڑے اور آپ کو 90 کے دہائی میں کچھ معتبر شخصیات کے ساتھ بیٹھنا پڑے اور ان کے ساتھ آپ علمی اور ادبی موضوعات پہ جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہیں گے تو وہ شخص کون ہوں گے؟ 2 لوگ ہوں گے. سب سے پہلے واصف صاحب. میں مطلب مس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش میں ان کے دور میں ہوتا. 93 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک واصف صاحب، ان کی بیٹھک میں بیٹھتا. دوسرا جو ہے وہ قاصر صاحب.
مطلب پھر قاصر صاحب، پھر قاصر صاحب، مطلب یہ قاصر صاحب مجھے بڑے درویش معلوم ہوتے ہیں. 99 میں قاصر صاحب فوت ہوئے میری پیدائش کے 2 سال بعد. تو کاش وہ تھوڑا عرصہ اور ہوتے، جب تک میں تھوڑا بڑا ہو جاتا مل بھی لیتا. لیکن قاصر صاحب اور واصل صاحب جب تو سوشل میڈیا پہ میں لکھنے والے بڑے زبردست اور ماہرین لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو چوائس دوں، آپ نے صرف پسندیدہ لکھاریوں میں سے صرف ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے، ظفر جی، عارف خٹک یا عامر ہزاروی. دیکھو اب میں ناولس کی دنیا کی طرف ہوں تو نو ڈاؤٹ ظفر جی کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. عامر بھی تو سوسائٹیز میں لکھتے ہیں، وہ کچھ الگ لکھتے ہیں. عارف لالا جو ہے وہ تھوڑا اور الگ لکھتے ہیں. تو میں ڈیفینیٹلی آئی گو وتھ ظفر جی. اچھا جی، آپ نے 2 بار قاصر صاحب کا ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قاصر صاحب کی کوئی غزل، جو کہ نو ڈاؤٹ ایک بلا شبہ بہترین شاعر گزرے ہیں، ان کی کوئی غزل سنا دیں. اتنی فیوریٹ ہے میری ان کی کہ چلیں ان کی مشہور زمانہ غزل سناتا ہوں. بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا. کیا کہ بغیر اس کے اب آرام بھی نہیں آتا. وہ شخص جس کا مجھے نام بھی نہیں آتا. واہ. اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے. اسی کی شکل مجھے چاند میں نظر آئے. وہ ماہ رخ جو لب بام بھی نہیں آتا. واہ. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. زبردست. مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور چرا کے خواب وہ آنکھوں کو رہنے لگتا ہے. چرا کے خواب وہ آنکھوں کو رہنے لگتا ہے. اور اس کے سر کوئی الزام بھی نہیں آتا. کیا کہنا. آپ ایک غزل بہت بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھت بہت بہترین ہے، جو میری پسندیدہ غزل ہے. ناظرین کو وہی غزل سنا کے ہم انٹرویو کا اختتام کریں گے. وہ غزل ہے ریزہ ریزہ سپنوں والے. میں سنتا ہوں، کئی بار میں نے سنی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ وہ غزل میں آپ سے براہ راست سن سکوں، اور میرے دیکھنے والوں کو بھی وہ غزل آپ اچھا یہ وہ غزل ہے جو میری بچپن کی فیوریٹ ہے، مطلب. اور مجھے آج تک میں نے گوگل کیا، اگر اس انٹرویو کے توسط سے کسی کو پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دے پھر کہ اس کا شاعر یا شاعرہ کون ہے. میں نے بہت سرچ کیے، مجھے نہیں ملا آج تک. اور میں نے پھر تنگ آ کر FB پہ پوسٹ کی، میں نے کہا کسی کی نہیں ہے تو یہ غزل میری ہے، اب اس کا کوئی ولی وارث نکل آئے گا. لیکن پھر بھی نہیں آیا. بہرحال آپ کے لیے جزاک اللہ. ویسے بھی ولی وارث کا کوئی نہیں تو میری ہے. ریزہ ریزہ سپنوں والے ٹوٹے چہرے آتے لوگ، جانے والے کب آتے ہیں، کیوں کرتے ہیں وعدے لوگ. آس میں بیٹھی شہزادی کی مانگ میں چاندی جان چکی، اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں آخر یہ شہزادے لوگ. پیار کی راہ پہ انگلی تھامے اندھا دھن چل پڑتے ہیں، ناسمجھی میں مر جاتے ہیں ہم سے سیدھے سادے لوگ. واہ. اور ہم دونوں میں کون ہے مجرم، ہم دونوں میں کون ہے مجرم، یہ طے ہونا باقی ہے. آدھا شہر تھا حامی اس کا، واہ. ساتھ تھے میرے آدھے لوگ. ریزہ ریزہ سپنوں والے ٹوٹے چہرے آدھے لوگ. بہت بہت شکریہ سر، وقت دینے کا آپ نے وقت دیا. تھوڑا سا بولنا چاہوں گا، ماشاءاللہ یو آر گوئنگ سپرب. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، کمال ہے ماشاءاللہ. جتنے لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے خود کو اپگریڈ کیا ہے، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آئی ایم پریڈکٹنگ دیٹ آپ بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ، اور میری بیسٹ وشز آپ کے لیے بھی اور آپ کے چینل کے لیے بھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو آپ سارے دوست احباب بھی دیکھتے رہیں نئی شخصیات کے انٹرویوز کو، اور دوستوں سے سبسکرائب کروانا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.